السلام علیکم جی، میرا نام زید الرحمن قاضی ہے۔ آج ہم احادیث کی اہمیت کے بارے میں پہلے پڑھیں گے کہ احادیث کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے۔ یہ بات ہر دیندار مسلمان کو معلوم ہے کہ دین کے اصول و فروع، اعتقادیات، عملیات سب کی بنیاد قرآن و احادیث ہے۔ اجماع امت اور قیاس کی جو بھی حیثیت ہے، کتاب اللہ، احادیث ہی کی بارگاہ سے ثنا ملنے کے بعد ہے، اور یہ دونوں واجب الاعتقاد العمل ہونے میں مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ احادیث سے انکار کے بعد قرآن پر ایمان کا دعویٰ باطل محض ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے ایک نہیں سینکڑوں جگہ رسول کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا ہے۔ جو بھی اس طرح کے رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا ہے، ارشاد بارگاہ تعالیٰ ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی بعثت کے بعد بعثت کا مقصد ہی یہی قرار دیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ فرمایا، ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ جگہ جگہ فرمایا اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کہیں فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑا کامیاب ہوا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ضرور گمراہ ہوا۔ کہیں فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کے لیے بلائیں تو بلا دریغ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ ارشاد تعالیٰ ہے کہ مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کر دیں تو ان کو کہنا سمیعاً و اطاعاً کہنا ہی ضروری ہے۔ جن لوگوں نے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں چون چراں کیا، اس کے بارے میں صاف صاف فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ تیری بارگاہ کی قسم، تیری بارگاہ کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپسی تنازعات میں تمہیں حکم نہ مان لیں، یعنی کہ تمہارا حکم نہ مان لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اور پھر اس فیصلے پر اپنے جی میں کوئی کھٹک نہ پائیں اور اس کو کہا حقہ مان لیں، یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اس کو فوری طور پہ مان لینا چاہیے، اور وہی حکم الہی ہے۔ یہاں تک کہ رسول کے پکارنے کو اللہ نے اپنا پکارنا قرار دیا۔ آج ہم اتنا ہی اس کو پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ جو ہے تاکہ میری کوشش ہے کہ بہت لمبی ویڈیو نہ بنے، بندہ اکتا نہ جائے، چھوٹی سی ہو، دیکھنے میں پڑھنے میں آسانی ہو اور سننے میں بھی آسانی ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے ہم کل میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کے آگے پڑھوں گا اسی بک کو۔ آپ ویڈیو دیکھیں، سنیں، سبھی کو سنائیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اور میں نے بک کا نام آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اسی سے میں پڑھ کے آپ کو سارا یہ سناؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔